اس وقت امریکہ دوبارہ افغانستان میں انٹری مارنے جا رہا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایک بیان دیا ہے اس نے افغانستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس ویڈیو میں اس بیان پر بھی، اس سٹوری پر بھی بات کریں گے، اور دوسری بھی بڑی اہم سٹوری ہے کہ وہ جج جو خود انصاف دیتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز، وہ خود بیچارے جو ہے وہ انصاف کے طلبگار بن گئے ہیں۔ یہ سارا واقعہ کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ لیکن پہلی سٹوری بڑی اہم ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جو دنیا کا اس وقت چوری ہے ٹرمپ، وہ فلی فارم میں اس وقت جو ہے وہ کھیل رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے، چونکہ وہ ایک فل اورا میں رہتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس لینا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے افغانستان سے، ہر صورت میں ہم نے جو ہے وہ بگرام ایئر بیس جو ہے وہ واپس لینا ہے۔ ان کی جب وجوہات پوچھی گئیں یا ان کی جب وجوہات انہوں نے بتائیں، تو وہ اپنی وجوہات میں کہتے ہیں کہ بگرام ایئر بیس جس جگہ پر واقع ہے، وہاں سے 1.5 گھنٹے کی مسافت پر چین کی سب سے بڑی ایٹمی تنصیبات موجود ہیں۔ ہم نے چائنا پر ہر صورت نظر رکھنی ہے، اور وہ نظر رکھنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بگرام ایئر بیس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ساتھ میں انہوں نے کچھ ماضی کے جو ہے وہ غلطیاں بھی مانی، تسلیم کی، اور ان پر جو ہے وہ شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے یہ چیز بڑی انفارچونیٹ تھی کہ جہاں پر ہم افغانستان سے انخلا کر رہے تھے، وہاں پر ہمیں بگرام ایئر بیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بگرام ایئر بیس کو چھوڑنا ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے، اور بگرام ایئر بیس وہ ایئر بیس ہے کہ جس پر سب سے زیادہ اور سب سے قیمتی اسلحہ، ڈرونز، ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ امریکہ چھوڑ کر گیا ہے، جس بات پر اب جو ہے وہ پچھتا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایک تو انہوں نے وجہ بتائی کہ بھائی چائنا کے ایٹمی تنصیبات پر ہم نے نظر رکھنی ہے، اس لیے بگرام ایئر بیس کا حصول ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خطے میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹریٹجیکلی بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بگرام ایئر بیس ہو۔ بہرحال ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے، اب تک جو ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے اس بیان پر کوئی رد عمل جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بنتی ہے۔ بہرحال اگلی جو سٹوری ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے انٹرسٹڈ سٹوری ہے کہ جو انصاف دیتے ہیں لوگوں کو، وہی بیچارے جو ہے وہ انصاف کے طلبگار بن گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ 5 ججز نے علیحدہ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ درخواستیں دائر کی ہیں، اور اپنی ان درخواستوں کا جو ان کا عنوان ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ان ججز کے نام آپ کے سامنے رکھوں گا، جن میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود، جسٹس سمن رفت صاحبہ اور جسٹس اسحاق خان ہیں۔ ان لوگوں نے انہوں نے جو ہے 5 ججز نے علیحدہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی ہیں، اور ان درخواستوں میں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یعنی جو ان کے اختیارات ہیں ان سے وہ تجاوز کر رہے ہیں، اور یہ چیز صرف نہ پرابلمٹک وکلا کے لیے بن رہی ہے بلکہ ججز کے لیے یہ چیز جو ہے وہ بڑی پریشانی کا باعث بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جو وہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنی مرضی کے انہوں نے جو ہے وہ جو جسٹس ہیں، جو جج ہیں، وہ انہوں نے اپوائنٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ بھائی جس کا مرضی ان کے ذہن میں نام آ جائے یا جس کو چاہیں وہ کیسز کی فہرست سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے میں ہی آتی ہیں، اور یہ چیزیں بالکل جو ہے وہ رولز کے اگینسٹ ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے تحت جو ہے وہ جج اپوائنٹ بھی کر رہے ہیں، جو کیس آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جج صحیح طریقے سے نہیں کام کر رہا، آپ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی پرابلمٹک بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کوئی سنجیدہ اقدامات اٹھائے، اور ایسا اقدام اٹھائے جو قانون آئین کے مطابق ہو، اور جس میں جو ہے وہ ججز کو بھی ریلیف ملے، جو وکلا بیچارے پریشان ہیں ان کو بھی ریلیف ملے۔ بہرحال تو عام سٹوریز تھیں کہ ایک تو اس وقت دوبارہ کہیں نہ کہیں امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ افغانستان میں انٹری دے، اور افغانستان میں دوبارہ سے امریکی فوجی جو ہیں وہ نظر آئیں، اور دوسری بھی بڑی ایک اہم سٹوری تھی کہ وہ ججز جو انصاف دیتے ہیں لوگوں کو، وہ خود اس وقت جو ہے وہ بے بسی کی ایک تصویر بنے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دونوں سٹوریز ہم نے آپ تک شیئر کی ہیں۔ آپ نے اپنا فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اگلی ڈیولپمنٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔